اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی وعجل فرجہم۔ ہماری بحث اور گفتگو سورہ حجرات المبارکہ کی تفسیر میں ہے، اور ہم نے تقریباً سورہ حجرات کی 9 آیات کی تفسیر کو ابھی تک پڑھا ہے، اور اب ہماری گفتگو اور بحث سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں ہے، کہ جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے، جس میں مولا عز و جل فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اس میں ہماری گفتگو ہے۔ صاحب تفسیر نمونہ استاد آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، بعد والی آیت میں اس امر کی تاکید اور اس کی علت بیان کرنے کے لیے مزید کہتا ہے، مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس لیے تم اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، جس طرح تم اپنے 2 نسبی بھائیوں کے درمیان صلح کرانے میں سعی و کوشش کرتے ہو، اسی طرح 2 متخاصم مومنین یا مومنین کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے سنجیدگی اور 2 ٹوک طریقے سے وارد عمل ہوا کرو۔ یعنی جیسے تم اپنے 2 نسبی بھائی جو تمہارے ہوتے ہیں، جو تمہارے سگے بھائی ہوتے ہیں، اور تم کوشش ہی کرتے ہو کہ اگر ان میں جھگڑا ہو جائے تو تم کیا کوشش کرتے ہو کہ صلح کرا دیں، صحیح؟ تو بالکل اسی طریقے سے تم ان 2 بھائیوں میں بھی جو ایمان میں تمہارے بھائی ہیں، کہ جو ایمان میں تمہارے بھائی ہیں، وہ بھی مومن ہیں، آپ بھی مومن ہیں، تو ان میں اگر کوئی جھگڑا، کوئی تنازع، کوئی مشکل پیش آئے تو ان کو بٹھلا کر آپس میں ان کی صلح کرا دیا کرو۔ یعنی کتنی پرکشش اور عمدہ تعبیر ہے کہ تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ان کے درمیان جھگڑے اور نزاع کو 2 بھائیوں کے درمیان نزاع کا نام دیا۔ یعنی جو اگر تم مومنین کے درمیان جھگڑا یا تنازع ہو جائے تو اس کو نام قرآن کریم نے کیا دیا؟ 2 بھائیوں کے درمیان۔ کتنا بہترین ہے وہ انداز و طریقہ ہے، کیا بہترین تعبیر کی ہے قرآن مجید نے، 2 بھائیوں کے درمیان، جسے بہت جلد صلح و صفائی کو اپنی جگہ دینی چاہیے۔ یعنی ظاہر ہے جب 2 بھائی ہیں تو اگر کسی بات پر تنازع ہو بھی گیا، کسی بات پر ناراضگی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو ہیں تو بھائی، بہت جلدی اپنی اس ناراضگی کو، اس مشکل کو دور کرنی چاہیے، اور جتنی جلدی 2 بھائی کر سکتے ہیں اتنی جلدی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک پہلو کہہ رہی نزاکت کیا ہے اس پہلو کی، اور اس پہلو میں جو ہے وہ کیا مثلاً جو ہے وہ، یعنی اگر جھگڑا ہو جائے تو سب سے جلدی اگر کوئی صلح ہو سکتی ہے تو 2 بھائیوں میں ہو سکتی ہے، جو سگے بھائی ہوتے ہیں یا بھائی ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہی تو کہا کہ جس طرح تم اپنے 2 نسلی بھائیوں کے درمیان صلح کرانے میں صحیح کوشش کرتے ہو، اسی طرح 2 متخاصم مومنین کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے سنجیدگی اور 2 طریقے سے عمل ہوا کرو۔ سنجیدگی سے، محنت سے، ہمت سے، باقاعدہ لگاؤ اور جو ہے دلچسپی کے ساتھ ہے وہ اس کام کو انجام دو کہ 2 مومن بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ تو کتنی پرکشش اور عمدہ تعبیر ہے کہ تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں،
بھائیوں کے درمیان نزاع کا نام دیا، اسی کو جلد صلح و صفائی کو اپنی جگہ دینی چاہیے۔ اور جو بھی اکثر اوقات روابط اس قسم کے مسائل میں ضوابط ہاں، تو چونکہ اکثر اوقات روابط اس قسم کے مسائل میں ضوابط کے جانشین بن جاتے ہیں، لہذا دوبارہ خبردار کرتے ہوئے آیت کے آخر میں مزید کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خدا کا تقوی اختیار کرو تاکہ اس کی رحمت میں شامل ہو جاؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ظاہر ہے رحمت پروردگار متقین کے لیے خاص ہے، صحیح، اور تم اس کے رحمت میں شامل ہو جاؤ اس کی اللہ کی، یعنی مولا عز و جل اس طرح فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس اگر ان میں کوئی تنازع ہو جائے فاصلحوا بین اخویکم، تو تم اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان یہ صلح کراؤ، صفائی کراؤ، ان کو آپس میں ان کی ہاتھ ملواؤ، میل ملاپ کرو، ناراضگی دور کراؤ، واتقوا اللہ، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ظاہر ہے یعنی اس کام کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کام کا نتیجہ ہے تم یہ کام اللہ کے لیے انجام دو گے، صحیح، دو مومن بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ گے، نہ کہ ان کے درمیان جھگڑے میں اور اضافہ کرو گے اور ان کے درمیان آگ کو بھڑکاؤ گے لڑائی اور جھگڑے کی، صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ وہ تھوڑا سا فائدہ تمہیں ہو سکتا ہے وقتی طور سے دنیا میں، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، ہو سکتا ہے ہو جائے، ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن تم اللہ کی دائمی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے ان دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دی تقوی الہی کے ساتھ، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، صحیح ہے، تو تم اللہ کی رحمت اور اس کے رحم کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت اور اس کے رحم کی مثال دنیا میں کوئی ہے نہیں، کوئی اس کی مثال اس جیسا ہے ہی نہیں۔ کتنا ہی آپ کو چیزیں مل جائیں، کتنا ہی آپ کو مال مل جائے، کتنا ہی آپ کو دنیا کی لذت مل جائے، لیکن اس کی رحمت کے ایک پل کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، اس کے رحم اور رحمت کے ایک پل اور ایک مختصر سی رحمت کے برابر بھی اس کی یہ دنیا کی آسائش، یہ آرام، یہاں کے مزے، یہاں کی لذت نہیں ہو سکتی۔ تو کیوں تم جو ہے وہ تھوڑے سے مزے کے لیے ایک بڑے مزے کو جو ہے ختم کر دے، وہ یہ کوئی عقل کا کام نہیں ہے، یہ کسی تاجر اور سمجھدار تاجر کا کام نہیں ہے، سوچ مند انسان، مفکر انسان، یعنی وَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی آج یہاں تم جو ہے صلح کرا کے، محنت کر کے، مشقت اٹھا کے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ، تاکہ وہاں جب جاؤ تو تمہیں اللہ کی طرف سے بڑے انعام و کرام اور اس کا رحم، اس کی رحمت آپ کو ملے، اور یقیناً تمہیں ہی نہیں، اس کے اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت دنیا میں بھی چاہیے ہمیں اور ملتی ہے، اس کا رحم اور کرم، اس کا لطف، اس کی رحمت ہماری شامل حال ہونی چاہیے دنیا میں بھی، اور ہوتی ہے۔ تو اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر آپ اللہ کی رحمت میں، یا آپ اللہ کی رحمت آپ کی شامل حال ہو جائے گی، آپ اللہ کے لیے صلح کراؤ گے، اور یہ تھوڑی دیر کی مشقت، پریشانی ہے، تھوڑی دیر کے مزے کو ترک کرنا، یہ تھوڑی دیر ادھر پارٹی میں بیٹھ گئے، ادھر پارٹی میں بیٹھ گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، یہاں آؤ جی وہاں آؤ جی ہو گیا، اسے چھوڑ کے آپ اللہ کے لیے کام کرو، تو اللہ عز و جل کیا رحمت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ کی رحمت اور اس کا رحم و کرم بہت بڑا اور وسیع ہے، اور وہ بہت زیادہ کام آنے والا ہے، اس کے میں بہت زیادہ اور اشد ضرورت ہے، صحیح جی۔ تیرے کتنی پرکشش خیر، اور چونکہ اکثر اوقات روابط اس قسم کے مسائل میں بڑے ضوابط کے عرش بن جاتے ہیں، لہذا دوبارہ خبردار کرتے ہوئے آیت کے آخر میں مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا کا تقوی اختیار کرو تاکہ اس کی رحمت میں شامل ہو جاؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اس طرح سے مسلمانوں کی ایک دوسرے کے لیے اہم ترین اجتماعی ذمہ داری، اجتماعی عدالت کے تمام پہلوؤں کے ساتھ بوقت اجرا واضح ہو جائے۔ اس کے بعد چند نکات اس میں بیان کیے صاحب کتاب نے۔ ظاہر ہے یہ کتاب جو ہے واضح ہے، سب کو معلوم ہے، یہ کتاب آیت اللہ العظمیٰ استاد مطالب شاذلی حفظہ اللہ کی
یعنی نگرانی میں لکھی گئی ہے. صحیح, یعنی ان کے زیر نظر یہ کتاب لکھی گئی ہے, یعنی تفسیر لکھی گئی ہے. ان کی طلباء کی ایک جماعت نے اس کو لکھا ہے, تیار کیا ہے, اور آغا استاد کی اس پر نگاہ تھی. یعنی شیخ مکرم شیرازی رحمہ اللہ کی اس پر نظر کرتے تھے, ان کے زیر نظر یہ کام ہوا ہے. تو اب اس کتاب میں چند نکات بیان کیے گئے ہیں اس ذیل میں. نمبر 1 آقا شاہد ذرا پڑھنا. باغیوں سے جنگ کرنے کی شرائط. جی, یعنی سب سے پہلے مثلا کیا نقطہ ہے کہ باغیوں سے جنگ کرنے کے کیا شرائط ہیں. جو باغی ہیں ان سے آپ جنگ کیسے کریں, کیسے جنگ کی جائے ان سے. جی, فقہ اسلامی میں کتاب جہاد میں اہل البغی سے کتاب کے عنوان میں ایک بحث بیان. اہل البغا سے کتاب کے عنوان سے ایک بحث بیان ہوئی ہے, جن سے مراد وہ ستمگر ہیں جو امام علیہ السلام عادل اور مسلمانوں کے سچے, یعنی امام عادل علیہ السلام اور مسلمانوں کے سچے پیشوا کے برخلاف قیام کریں. اور ان کے لیے بہت سے احکام ہیں جو اس باب میں آئے ہیں. یعنی بتایا کہ مثلا کون ہے باغی, ان سے کیسے جنگ کریں, ان سے کیسے مثلا ہم جو ہے وہ پیش آئیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جن سے مراد وہ ستمگر ہیں جو امام عادل یعنی امام معصوم علیہ السلام اور مسلمانوں کے سچے اور حقیقی پیشوا کے برخلاف قیام کریں. جیسے کہ بہت سارے مقامات پر قیام ہوا ہے. مولا متقیان علی علیہ السلام کی حکومت میں امام علیہ السلام امام عادل تھے, امام معصوم تھے, حقیقی اور سچے اور اچھے پیشوا تھے, بہترین پیشوا تھے. جیسا پیشوا نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کے بعد کوئی اور یعنی ان سے بہترین پیشوا یا جو آپ کے اولاد طاہرہ یا نسل پاک میں 11 امام ہیں, ان سے بہترین پیشوا کوئی تاریخ میں نظر نہیں آیا. جی, اور ان کے لیے بہت سے احکام ہیں جو اس باب میں آئے ہیں. لیکن جو بحث اوپر والی آیت میں پیش ہوئی ہے وہ ایک دوسرا معنی رکھتی ہے. یعنی جو آیت میں پیش ہوا ہے اس کا معنی دوسرا ہے, یہاں جو بحث ہے وہ دوسرے معنی ہے اس کے. جی, اور یہ ایسے جھگڑے اور نزاع ہیں جو مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان رونما ہوتے ہیں, جس میں نہ تو امام علیہ السلام کے خلاف قیام ہے. جی, یعنی اس میں جو یہاں جو بیان ہے وہ اس ایسے جھگڑوں تنازع کے بارے میں ہے کہ جس سے امام علیہ السلام سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ گروہ بھی امام علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہے, وہ گروہ بھی امام علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہے, وہ بھی ان کا شیعہ ہے مثلا مومن ہے, یہ بھی ان کا جو ہے ان پر ایمان رکھتا ہے, یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے, یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. لیکن جھگڑا ان کا آپس کا ہے, کسی بات پر, کسی بنا پر, کسی چیز پر, مال پہ, دولت پہ, کسی بھی چیز پہ, گھر پر, زمین پر, جائیداد پر, کسی بھی چیز پر ان کا جھگڑا آپس کا ہے. یا امام سے یا مذہب کا کوئی لینا نہیں ہے, یا دین کا کوئی لینا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی جو دین کی مخالفت کر رہا ہوں, ایسا نہیں, بلکہ ان کا آپس میں جھگڑا ہے. دو پڑوسی ہیں, دو گاؤں میں ہیں, اپنے محلے میں ہیں, یا رشتے دار ہیں, جو بھی ہیں, ان کا آپس میں کسی وجہ سے تنازع ہے. جی, اور نہ ہی صالح اور صحیح حکومت اسلامی کے خلاف, اور ایسا بھی نہیں کہ ان کا کوئی جھگڑا ہے تنازع حکومت اسلامی یہ ایک اچھی حکومت کے خلاف ہونے, ایسا بھی نہیں ہے, بلکہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے, آپس کا جھگڑا ہے. دو بھائیوں میں آپس میں, دو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا, کسی بات پر ہو گیا. اگرچہ بعض فقہاء اور مفسرین نے اس آیت سے سابقہ مسئلے میں بھی استفادہ کرنا چاہا ہے, لیکن کنز العرفان میں فاضل مقدار کے قول کے مطابق یہ استدلال صحیح نہیں ہے, کیونکہ امام معصوم علیہ السلام کے خلاف قیام موجب کفر ہے. یعنی آپس میں دو مسلمانوں کا, مومنین کا لڑنا, دو مومنوں کا لڑنا یہ الگ ہے, اور امام علیہ السلام کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف یہ ایک اچھی اور بہترین, اچھی اور صحیح اور صالح حکومت کے خلاف قیام کرنا یہ الگ مسئلہ ہے. اور امام علیہ السلام کے خلاف خروج کرنا تو موجب کفر ہے. اگر کوئی انسان امام علیہ السلام کے خلاف قیام کرتا ہے یا ان کی حکومت کے خلاف چلتا ہے تو قیام کا اس کا موجب کفر ہے, کفر کا سبب ہے. یعنی آپ امام علیہ السلام کی حکومت کو چیلنج کر رہے ہو, ان سے بڑھیا, ان سے اچھا, ان سے بہتر کوئی انسان دنیا میں ہو سکتا ہے, آپ اس کو چیلنج کر رہے ہو, آپ اس امام کی حکومت کے خلاف کھڑے ہو, یا امام کے خلاف آپ قیام کر رہے ہو, پھر آپ ہیں کون؟ یہ تو موجب کفر ہے. جبکہ دو مومنوں کے درمیان نظام صرف فسق ہے, یعنی دو مومن آپس میں رہتے ہیں, اور جو غلطی پر اس میں ہے, اب ایسا تو نہیں ہے
کہ ایک آدمی جو ہے وہ مثلا مومن ہے، صحیح ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کا کام کا جو ہے وہ پریشان کرنے لگے، تو جو پریشان کر رہا ہے وہ کون ہے؟ فاسق ہے. اور جو گھر میں بیچارہ امن و امان سکون سے بیٹھا ہوا ہے، جسے پریشان کیا جائے وہ نہیں، جو آ کے لڑ رہا ہے اس سے وہ فاسق ہے. صحیح، تو یہ فسق ہے، یعنی کفر نہیں ہے، فسق ہے، غلط ہے، ظلم ہے. کسی کو پریشان کرنا، کسی کا حق دبانا، کسی سے جھگڑا کرنا، کسی کو پریشان کرنا بلا وجہ، یہ فسق ہے، نہ کہ کفر. جی. لہذا قرآن مجید نے اوپر والی آیت میں دونوں گروہوں کو مومن اور ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے، اور اس طرح سے اہل بغا یعنی باغیوں کے احکام کو اس قسم کے افراد کے لیے عمومیت نہیں دی جا سکتی. جی، یعنی اس کو میجر کرنا ہے، عام نہیں کر سکتے. یعنی دو مومن، دو مسلمان، دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، بس یہ نہیں کہ ان کا جھگڑا کوئی اسلام سے ہے یا قرآن سے نعوذ باللہ یا امام سے ہے یا نبی سے نہیں، وہ آپس کا جھگڑا ہے، آپس کا تنازع ہے. جی. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ فقہ میں اس گروہ کے احکام کے سلسلے میں ہمیں کوئی بحث نہیں ملی، لیکن جو کچھ اوپر والی آیت سے دوسرے قرائن کے ساتھ ملا کر وہ خاص اشارے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ابواب میں آئے ہیں، ان سے ذیل کے احکام کا استفادہ کیا جا سکتا ہے. مسلمانوں کے متخاصم گروہوں کے درمیان صلح کرانا ایک واجب کفائی امر ہے. ہاں، دو مسلمانوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو فقہ کیا کہتی ہے اس میں مثلا کہ یہ واجب کفائی ہے کہ آپ صلح کرائیں کے درمیان، یعنی سب پہ واجب ہے، لیکن اگر کوئی آگے بڑھ کے مومنین میں سے آپ آگے بڑھ کے ایک دو انسان صلح کرا دیں تو یہ جو ہے سب سے ثابت ہو جائے گا واجب کفائی. یہ واجب کفائی ہے. اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ابتدا دیکھ رہے ہیں کتنی اہمیت ہے. کیا ہے واجب کفائی؟ یعنی واجب ہے، ایسا نہیں کہ آپ گھر میں پڑے سوتے رہیں یا آرام کرتے رہیں، اپنے کاروبار میں مشغول رہیں، نہیں، بلکہ اگر دو مومنوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو یہ واجب کفائی ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائی جائے، ان کے درمیان امن و امان بحال کرائی جائے، ان کو آپس میں ملایا جائے. اور اگر اس میں کوئی ظاہر ہے کہ دو آدمی، ایک آدمی، چار آدمی سماج کے آگے بڑھ کے اس کام کو انجام دے دیتے ہیں تو باقی سب سے ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں بڑھتا تو سب گنہگار آ رہے ہیں. جی. اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ابتدا میں نسبتاً سادہ مراحل سے شروع کرنا چاہیے اور اصطلاح کے مطابق الاسہل فالاسہل کے قاعدے کی رعایت کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ مفید واقع نہ ہو تو پھر مسلحانہ مبارزہ اور جنگ قتال سے بھی جائز بلکہ لازم و ضروری ہے. ہاں، یعنی ابتدا میں کیا کرنا چاہیے؟ آسان مت سمجھاؤ، باقاعدہ اس کو بتاؤ، سمجھاؤ اسے نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قاعدہ کیا ہے؟ الاسہل فالاسہل. آسان جو چیز ہے، سہل جو چیز ہے وہ سہل ہے، صحیح، اس کو اپنانا چاہیے. جو سہل ہے اسے اپنانا چاہیے، اس کا حق ہے کہ آپ پہلے اس کو اپنائیں، آرام سے، ٹھنڈے سے، سکون سے، اطمینان سے سمجھاؤ. اگر پھر بھی نہیں مانتا تو پھر تو اس کے بعد طریقہ ہے ڈرانے کا، دھمکانے کا، یا جو بھی طریقہ ہے جس سے وہ مان جائے کسی طرح، تو پھر اس کے بعد اس کو انجام دیا جائے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ پہلے ہی جھگڑا شروع ہوتے ہی بولو غلطی پہ بھی ہے دوسرا، بولو دوسرا غلطی پر بھی ہے، یعنی ایک صحیح ہے مظلوم ہے، دوسرا غلط ہے ظالم ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ جیسے ہی سنا آپ نے کہ فلاں میں جھگڑا ہو گیا اور آپ نے بھی اپنی جو ہے وہ اسلحہ اور تلوار لے کے نکل گئے کہ اب اسے ماریں گے وہ ظالم ہے. نہیں، پہلے اسے بھی بٹھا کے سمجھانے کی کوشش کیجیے، جیسے آیت میں بھی آیا ہے کہ اگر وہ نہ مانے صلح پر تو اب آپ اس کے بعد کیا ہے جو یعنی آپ مظلوم کا ساتھ دیجیے. یعنی پہلے آپ بٹھا کر سمجھائیے کہ آپ کا کام غلط ہے، آپ کی فکر، سوچ اور طریقہ غلط ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ نقصان دہ ہے اور یہ مناسب نہیں ہے. نہ مانے تمہیں دھمکی دو، ڈراؤ، دیکھو پھر اگر تم نے ایسا کیا تو پھر ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیں. مثلا پھر بھی نہیں مانتا تو آپ اپنے اس کے ساتھ ہو کے دفاع کیجیے اس کا، اور اس کو تھوڑا کمزور کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ اس کا ظلم رک جائے. کمزور میں مانگنے تو اسے کمزور ویسے یعنی اس معنی سے تاکہ اس کا ظلم رک جائے. وہ کمزور اس کو آپ ساتھ نہیں دیں گے، کوئی گاؤں میں ساتھ نہیں دے گا، بستی میں محلے میں، تو وہ کمزور ہو جائے گا. نتیجتاً کمزور ہو جائے گا تو وہ صلح میں مجبور ہوگا. یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر آدھے ادھر ہو گئے اور آدھے ادھر ہو گئے تو مضبوط ہو گیا.
پھر کیا رہ گیا؟ پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے جب اس کے ساتھ دینے والے افراد موجود ہیں. لیکن آپ اس کو سمجھائیے، بتائیے، کوشش کیجیے، پھر بھی نہیں مانتا تو آپ مظلوم کے ساتھ مل کر دفاع اس کو جو ہے وہ سبق سکھائیے. جی جی باغیوں اور تجاوز کرنے والوں کے خون جو اسلام میں گرائے جائے اور وہ مال جو اس دوران تلف ہو وہ حج اور رائگاہ ہے، کیونکہ یہ شرع کے حکم اور ایک واجب وظیفے کے انجام دینے میں واقع ہوئے ہیں اور اصولاً اس قسم کے موقعوں پر کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. جی کیونکہ یہاں کام ایک باغی ہے، باغی آپ کو بتائیں گے باغی ہے، تو اگر ایسے ماحول میں حالات میں مثلا مال تلف ہوتا ہے جی، یا اور کوئی کام ہوتا ہے، قتل و غارت ہے، ایسی بات ہے، تو اب اس میں کیا ہوگا؟ ان کا حکم رائگان ہے، اس کی کوئی دیت یا کوئی اس کا ہتھیار، اس کی ضمانت یا اس کا کوئی مسنجہ بدلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ شروع کے حکم اور ایک واجب وظیفے یہ شرع کے حکم ہے، اس کو شرع سے کام انجام دیا گیا ہے اور واجب وظیفے کو انجام دینے کے لیے اس کام کو انجام دیا گیا ہے. تو لہٰذا اب ان کا خون بہتا ہے یا کوئی مال تلف ہوتا ہے سامنے والا، تب اس کی کوئی یعنی جو ہے وہ ضمانت نہیں، یا اس کے بدلے کچھ کو دیں گے یا دیں گے نہیں، کوئی ضمانت نہیں. گفتگو کے طریقے سے اسلام کے مراحل میں حاکم شرع کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن شکریہ کے مرحلے میں خصوصاً جہاں معاملہ خلیجی پر منتهی ہو وہاں حکومت اسلامی اور حاکم شرع کی اجازت کے باوجود. ہاں اب رہا مسئلہ جہاں تک بات چیت کرانے کا مسئلہ ہے تو اس میں ضرور نہیں ہے کہ آپ حاکم شرع سے اجازت لو، ولی فقیہ سے اجازت لو، یا مرجع تقلید سے اجازت لو، یا حاکم شرع مجتہد جامع شرائع سے اجازت لو. نہیں، اس میں آپ سلوک کرا سکتے ہیں کہ ایک عام مسئلہ ہے، ایک عام مرحلہ ہے. لیکن اگر جنگ و جدال کا مسئلہ ہے، اگر لڑائی کا مسئلہ ہے تو پھر آپ اس میں خود نہیں کر سکتے، بلکہ اس میں آپ کو مرجع وقت یا ولی فقیہ سے اجازت لینی ہوگی یا مجتہد جامع شرائع سے اجازت لینی ہوگی. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا مسئلہ ہے تو پھر وہ خود نہیں کر سکتے لوگ، بلکہ ولی فقیہ یا حاکم شرع کی اجازت کے بغیر یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. مگر ایسے مواقع پر جہاں کسی طرح سے دسترس نہ ہو تو وہاں مومنین اور دور اور آگاہ افراد آپس میں مشورہ کریں گے. بھائی مان لیجیے جہاں پر ان کی حکومت نہیں ہے، جہاں پر حاکم شرع میں کوئی مطلب دخل نہیں ہے حکومتی ویسے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، تو وہاں پر جو مومنین ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، عادل لوگ ہیں، وہ آپس میں صلاح مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. تو یہ چند بات ہیں جن میں سے ابھی تک ہم دال تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ہے وہ کل انشاءاللہ ہوگی. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.